قوت ہے بدعتیوں یعنی ہیریٹکس کے لیے، جو چرچ کے عقائد سے انحراف کرتے تھے۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ آگ نہ صرف ان کے جسم کو ختم کرے گی بلکہ ان کی روح کو گناہ سے پاک کر کے جنت کے لیے تیار کرے گی۔ اور ان کے نظریات کا کیا؟ اس سے بھی اہم بات یہ کہ ان کے خطرناک نظریات کو بھی راغ بنا دے گی تاکہ وہ معاشرے میں مزید نہ پھیل سکیں۔ جان آف آرک، جان ہس اور جیوردانو برونو جیسی مشہور شخصیات کو اسی نظریے کے تحت جلایا گیا تھا۔ اور اسی دور میں جادوگرنیوں کو جلانے کا تصور بھی سامنے آیا۔ ایک عام خیال ہے کہ لاکھوں جادوگرنیوں کو جلایا گیا تھا۔ کیا یہ تعداد درست ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور مواد اس کو واضح طور پر رد کرتا ہے۔ جدید ماہرین کا اتفاق ہے کہ یورپ میں جادوگری کے الزام میں تقریباً 40 سے 50 ہزار افراد کو سزائے موت دی گئی۔ صرف 40 سے 50 ہزار؟ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ ان سب کو جلایا نہیں گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو پھانسی دی گئی یا سر قلم کیا گیا۔ یہ تعداد 90 لاکھ کے مقبول افسانے سے بہت کم ہے، جو بعد میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے، کیونکہ جلنے کا زمانہ کا تصور تو لاکھوں جادوگرنیوں سے جڑا ہے۔ مواد اس پر کوئی روشنی ڈالتا ہے کہ یہ 90 لاکھ کا افسانہ آیا کہاں سے اور اتنا مقبول کیوں ہوا؟ مواد براہ راست اس کی وجہ نہیں بتاتا، لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تعداد 18ویں اور 19ویں صدی میں چرچ مخالف مصنفین نے پھیلائی تاکہ قرون وسطیٰ کے اندھیرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا سکے۔ اچھا، ایک پروپیگنڈا کے طور پر؟ جی، یہ ایک طاقتور تصویر تھی جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی۔ اور یہ تشدد صرف بدعتیوں یا جادوگرنیوں تک محدود نہیں تھا، اس دور میں یہودیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بے دریغ یہودیوں پر خوفناک الزامات لگائے گئے، جیسے خون کا بہتان۔ خون کا بہتان؟ جی، یعنی یہ الزام کہ وہ عیسائی بچوں کو اغوا کر کے ان کے خون سے اپنی رسومات ادا کرتے ہیں۔ ان پر مقدس روٹی کی بے حرمتی اور بلیک ڈیتھ کی وبا کے دوران کنوؤں میں زہر ملانے کے الزامات لگا کر انہیں اجتماعی طور پر زندہ جلایا گیا۔ اجتماعی طور پر؟ جی، اسٹراسبرگ میں 1349 میں ایک ہی دن میں کئی 100 یہودیوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اسی طرح 1321 میں فرانس میں کوڑیوں کی سازش کے نام پر ہزاروں کوڑیوں اور یہودیوں کو زندہ جلایا گیا۔ یہ تو سراسر اجتماعی پاگل پن لگتا ہے۔ اسی سلسلے میں اسپینش انکوزیشن کا کیا کردار تھا؟ اسپینش انکوزیشن نے اس ظلم کو ایک ادارہ جاتی شکل دے دی۔ ان کا نشانہ مرانوز یعنی وہ یہودی جنہوں نے دباؤ میں آ کر عیسائیت قبول کر لی تھی، اور مورسکوس یعنی مسلمان جنہوں نے عیسائیت قبول کی تھی۔ اور ان کی عوامی سزاؤں کو آٹو دفے کہا جاتا تھا۔ بالکل۔ آٹو دافے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف ایک سزا تھی؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ آٹو دفے کا مطلب ہے ایمان کا عمل۔ یہ صرف سزائیں نہیں تھیں بلکہ بڑے عوامی میلے تھے جن میں شاہی خاندان سے لے کر عام لوگ تک شریک ہوتے تھے۔ یعنی ایک تہوار کی طرح؟ ایک طرح سے ہاں، جلوس نکالے جاتے، دعائیں ہوتیں اور پھر مجرموں کو سزا دی جاتی۔ یہ چرچ اور ریاست کی طاقت کا ایک بہت بڑا خوفناک مظاہرہ تھا۔ اگر مجرم اعتراف جرم کر لیتا تو اسے رحم کے طور پر جلانے سے پہلے گلا گھونٹ دیا جاتا تھا، اور اگر نہیں کرتا تو اسے زندہ جلایا جاتا تھا۔ تو یہ صرف سزا نہیں تھی بلکہ ایک نفسیاتی جنگ بھی تھی۔ اب تک ہم نے لکڑیوں کے ڈھیر پر جلانے کی بات کی، کیا آگ سے سزا دینے کے اور بھی طریقے تھے؟ مواد میں پگھلی ہوئی دھات کا ذکر ہے۔ جی ہاں، آگ کو مختلف شکلوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم عبرانی قوانین میں کچھ خاص جنسی جرائم کی سزا پگھلا ہوا سیس منہ میں ڈالنا تھی۔ اوہ، اور تاریخ میں لالچ کی سزا کے طور پر پگھلا ہوا سونا پلانے کی بھی مثالیں ہیں۔ پونتس کے بادشاہ متری بیٹس نے ایک لالچی رومی جنرل کو شکست دینے کے بعد اسے پگھلا ہوا سونا پلا کر مار ڈالا۔ یہ بھی ایک علامتی سزا تھی۔ جی، تمہیں سونے کی پیاس تھی تو اب اسے پیو۔ اور منگول بھی ایسا ہی کچھ کرتے تھے؟ وہ گھوڑے چوروں کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیتے تھے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ اور حرارت کو کس طرح مختلف طریقوں سے ظلم کے لیے استعمال کیا گیا۔ لیکن آگ کا استعمال ہمیشہ سزا کے طور پر نہیں ہوتا تھا۔ ایک بالکل مختلف پہلو ستی کی رسم کا ہے۔ جی ہاں، یہ برصغیر پاک و ہند کی ایک رسم تھی۔ یہ سزا سے کیسے مختلف تھی؟ سزا نہیں بلکہ ایک جنازے کی رسم تھی جو کچھ ہندو برادریوں میں رائج تھی۔ اس میں بیوہ اپنی مرضی سے یا سماجی دباؤ کے تحت اپنے شوہر کی چتا پر بیٹھ کر خود کو جلا دیتی تھی۔ اسے ایک عظیم قربانی سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، اس کی تاریخ غپتا سلطنت سے ملتی ہے۔
ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ مسلم حملوں کے دوران عزت بچانے کے لیے زیادہ پھیلی، لیکن اس کے پہلے سے موجود ہونے کے بھی ٹھوس ثبوت ہیں۔